سچا اور درست مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ دوسری شادی ہے یا ظلم؟ اسلام نکاح، عدل اور بیوی کے حق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ موضوع بولنے کے لیے آسان نہیں، کیونکہ یہاں بات صرف نکاح کی نہیں، یہاں بات دلوں کے ٹوٹنے، اعتماد کے بکھرنے اور دین کے نام پر ہونے والے ظلم کی ہے۔ آج بہت سے مرد یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دوسری شادی کرنا ان کا مطلق حق ہے، اور پہلی بیوی کا درد، اس کے آنسو، اس کی خاموشی، یہ سب صبر کے نام پر دبانا جائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام واقعی ایسا دین ہے، یا ہم نے اپنی خواہش کو دین کا لبادہ پہنا دیا ہے؟ آج ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ فرق واضح کریں گے کہ نکاح کہاں عبادت رہتا ہے اور کہاں ظلم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 21 میں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھتی۔ جہاں عورت خوف میں ہو، جہاں بیوی ذہنی اذیت میں ہو، وہاں سکون نہیں، اور جہاں سکون نہیں، وہاں نکاح کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ آیت اجازت نہیں بلکہ شرط کے ساتھ آزمائش ہے، اور وہ شرط ہے عدل۔ یہ آیت اجازت سے زیادہ انتباہ ہے، کیونکہ اللہ نے فوراً فرما دیا، اگر عدل کا خوف ہو تو ایک ہی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں، کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل نہ کرے، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ یہ صرف مال یا وقت کی بات نہیں، یہ انصاف، سچائی اور نیت کی بات ہے۔ اسلام میں نکاح چھپانا نہیں، اعلان ہے۔ جیسے جو لوگ چھپ کر شادی کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں، نکاح کا اعلان کرو، یعنی جو نکاح بیوی کی آنکھوں سے چھپایا جائے، جو جھوٹ اور بہانے پر کھڑا ہو، وہ نکاح اللہ کے سامنے کھڑا نہیں رہتا۔ بے شک بیوی سے اجازت مت لی جائے، لیکن اس سے چھپانا یہ صحیح نہیں۔ تو بیوی کو تکلیف دے کر جو شادی کی جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جو مرد بیوی کو توڑ کر اس کے دل کو زخمی کر کے اسے بے خبر رکھ کر دوسری شادی کرے، وہ بہترین نہیں بلکہ جواب دہ ہے۔ جو نکاح بیوی کی آنکھوں سے چھپایا جائے، جو جھوٹ اور بہانے پر کھڑا ہو، وہ نکاح اللہ کے سامنے کھڑا نہیں رہتا۔ سچا اور درست مرد دوسری شادی کیسے کرتا ہے؟ اب یہاں وہ بات آتی ہے جو اکثر نہیں بتائی جاتی۔ سچا مرد دوسری شادی ایسے نہیں کرتا کہ پہلی بیوی کو اچانک صدمے میں ڈال دے۔ وہ سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولتا ہے کہ یہ خواہش ہے یا ذمہ داری۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی ہے۔ وہ پہلی بیوی سے جھوٹ نہیں بولتا، نہ چھپاتا ہے، نہ بہانے بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، تم برداشت کرو، یہ دین ہے، بلکہ وہ خود برداشت، صبر اور عدل دکھاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسری شادی کوئی فتح نہیں بلکہ ایک بھاری امانت ہے۔ وہ پہلی بیوی کے مال، وقت، عزت اور جذبات کسی صورت کم نہیں کرتا۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہو کہ وہ عدل کر سکے گا تو وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ کیا پہلی بیوی کو قربان کرنا تقویٰ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عورت ٹوٹ جائے اور دوسری بسائی جائے۔ تقویٰ یہ ہے، کوئی بھی دل اللہ کے نام پر زخمی نہ ہو۔ آخری پیغام یہی ہے کہ اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے کسی عورت کو اندھیرے میں دھکیل دے۔ دوسری شادی کا حق ہے، لیکن ظلم کا حق نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی خواہش کو دین کا نام دینے سے بچا، ہمیں عدل والا شوہر اور باوقار انسان بنا۔ یا اللہ ہمیں نکاح کو عبادت کی طرح نبھانے کی توفیق دے، ہمیں ظلم سے، دھوکے سے اور نفس کی پیروی سے بچا، ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔